اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تعریفات، کبریائی، عزت، عظمت، شان اور رفعت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے، اور اس کائنات کو اس کے انجام تک پہنچانے والا بھی ہے، اور وہ اپنے اس کام میں اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ثانی، اس کا کوئی ساجی اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام سید کائنات، سید الاسلامیات، سید الاخلاقیات، سید البشر، سید الرسل، سید الکل، ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور پاکیزہ ذات کے لیے ہیں۔ حضرات، اس دنیا کے اندر ایک اصول اور قانون چلتا ہے کہ چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ چل جائے کہ فلاں چیز میری دشمن ہے، بچہ بھی اس سے بچتا ہے، ڈرتا ہے، بھاگتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کمزور سے کمزور انسان کو دیکھ لیں یا طاقتور سے طاقتور شخص کو دیکھ لیں، ہر شخص جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص فلاں چیز میری دشمن ہے، وہ اس کے لیے اپنی طاقت کے مطابق بلکہ طاقت سے بڑھ کے اقدامات کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ سفارشیں ہوں تو وہ کرواتا ہے، پیسہ ہو تو وہ لگاتا ہے، کوئی جان پہچان کے ساتھ مسئلہ حل ہونے والا ہو تو جان پہچان کو تلاش کرتا ہے، اور پوری دنیا میں وہ پھرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں اپنے اس دشمن سے بچ جاؤں۔ اور پھر ادھر ہی بس نہیں، آپ سے نکلیں، آپ کے بیٹے کا کوئی دشمن ہو، آپ کے بھائی کا کوئی دشمن ہو، آپ کے باپ کا کوئی شخص دشمن بن جائے، یہ شخص اس کے لیے بھی جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اپنا وقت بھی لگاتا ہے، اپنا روپیہ پیسہ بھی اڑا دیتا ہے، تاکہ اس دشمن سے میرے بچے بچ جائیں، تاکہ اس دشمن سے میں خود بچ جاؤں۔ لیکن یہی انسان اپنی اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے دشمنوں سے تو ڈرتا ہے، اور ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اقدامات کرتا ہے، ان کو عدالتوں میں لے کے جاتا ہے، ان کو مجرم قرار دلواتا ہے، ان کو سزائیں دلوانے کے لیے اپنی مصروفیات کو بھی ترک کر دیتا ہے، اپنے کام کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اپنی نوکری کی پرواہ بھی نہیں کرتا، بلکہ جہاں جہاں اس کا ممکن ہوتا ہے، جو کچھ ممکن ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن یہی انسان جو اس عارضی دنیا کے دشمنوں کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے، اسی انسان کو جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، جو حقیقت میں اس کے دشمن ہیں، جو اس کی آخرت کو بھی تباہ کر دینے والے ہیں، جو اس کی دنیا کو بھی تباہ کر دینے والے ہیں، یہ ان دشمنوں سے نہ ڈرتا ہے، نہ بچتا ہے، نہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کہیں کہ انسان کے حقیقی دشمن کون سے ہیں؟ تو سن لیجئے، اس کائنات کے اندر انسان کے جو اصل دشمن ہیں وہ 4 ہیں، اور ان 4 دشمنوں کو یاد کرنے کے لیے ایک آسان سا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ لفظ دشمن جو ہم اردو اور پنجابی میں بولتے ہیں، اس لفظ کو یاد کر لیں۔ یہی 4 انسان کے دشمن ہیں۔ اس میں 4 حرف ہیں، دال، شین، میم اور نون۔ یہ ملیں تو لفظ دشمن بنتے ہیں۔ یہی 4 انسان کے دشمن ہیں۔ دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مال اور نون سے نفس۔ یہ 4 انسان کے دشمن ہیں۔
ان پہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ بات کریں گے، اور ان کے مقابلے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ تو انسان کا اس دنیا میں جو پہلا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ دال سے دنیا۔ یہ دنیا انسان کی دشمن ہے۔ آپ کہیں گے کہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، جوڑتا ہے، بناتا ہے، یہ دنیا انسان کی کیسے دشمن ہے؟ ہاں یہ دنیا بھی انسان کی دشمن ہے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کو کوئی شخص کہے آؤ میرے ساتھ سواری پہ سوار ہو جاؤ، اور میں آپ کو فلاں جگہ آپ جہاں پہ جا رہے ہیں میں آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ کو اپنے ساتھ سواری پہ سوار کر لیتا ہے، اور راستے میں کسی ایسی ویران جگہ پہ جہاں پہ نہ انسان نظر آئے نہ کوئی دنیا کی چیز نظر آئے، وہاں پہ آپ کو چھوڑ کے خود چلا جائے، آپ اسے اپنا دوست سمجھتے ہیں یا دشمن؟ دشمن سمجھیں گے کہ مجھے بتایا کچھ، مجھے سمجھایا کچھ، اور میرے سے کر کے کچھ چلا گیا، دھوکہ دے گیا۔ یہ دنیا بھی جب سے بنی ہے یہ انسان کو اپنے پیچھے لگاتی ہے، طرح طرح کے خواب دکھاتی ہے، بڑی بڑی سوچیں دلاتی ہے، اور انسان کو اس کے رب سے جدا کرتی ہے، انسان کو اس کے گھر والوں سے جدا کر کے اپنے ساتھ اپنی دنیا کی سواری پہ سوار کرتی ہے، اور انسان بھٹکتا بھٹکتا آخر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور یہ دنیا اس کا پیچھا چھوڑ کے واپس آ جاتی ہے، انسان کو دھوکہ دے جاتی ہے۔ مسجد نبوی میں مال آیا، مسلمانوں کو فتح ملی، اللہ کے پیغمبر نے اعلان کر دیا میرے صحابہ جتنا جتنا اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑے بڑے گٹھڑے تیار کیے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا سارا گٹھا تیار کیا، اٹھانے لگے تو اٹھایا نہیں گیا۔ ایک صحابی کو آواز دی ذرا میرے کندھے پہ رکھوا دو، کندھے پہ رکھوایا، چلنے لگے تو چلا نہیں جا رہا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کی چھوٹی دیواریں تھیں، اندر سے دیکھ کے مسکرانے لگے اور کہنے لگے واہ انسان تو کتنا کملا ہے، دنیا کا وہ بوجھ بھی اٹھا کے چلنا چاہتا ہے جو تجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، پھر بھی اٹھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، پھر بھی اس دنیا کو بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ آج ساری زندگی ہم دنیا بنانے، دنیا سنوارنے اور دنیا چلانے میں اپنے دن اور رات کو گزارتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ دنیا دھوکہ دے جاتی ہے۔ یہ دنیا سے انسان کا دل نہیں بڑھتا، یہ دنیا سے انسان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ بوتل والوں نے مشہوری میں تو آج کہا نا کہ ایڈوانسڈ موڈ، یہ دل مانگے، اور اللہ کے قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا الہاکم التکاثر، انسان کا دل اور کی رٹ لگاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انسان تیرے دل کی اور کی رٹ کو یہ دنیا نہیں بڑھ سکتی، قبر کی مٹی بڑھے تو بڑھے۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکہ دے جاتی ہے۔ اس دنیا نے آج تک کسی کو بچایا؟ آج تک کوئی اس دنیا کی وجہ سے اس دنیا میں بچا ہو؟ آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ یہاں پہ جس طرف بھی قبرستان ہے جائیے، جا کے قبرستان میں دیکھیے، جا کے تختیوں پہ لکھیں، نام پڑھیں، کتنے ہی ایسے جا دفن ہوئے جن کے نام کی گاڑیاں آج بھی سڑک پہ چلتی ہیں، جن کے نام کی تختی آج بھی گھر کے باہر لگی ہے، اور جن کے نام کے بینک بیلنس شاید آج بھی بینکوں میں موجود ہیں، لیکن اس دنیا سے گئے تو ایک کھوٹی دھمڑی بھی لے کے نہیں گئے، اس دنیا نے ان کو دھوکہ دیا۔ قرآن بولتا رہتا ہے، انسان جوڑتا رہتا ہے، قرآن بتاتا ہے یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، بچ جاؤ اس سے، لیکن انسان بغیر پرواہ کیے اپنے دن رات اس دنیا کے پیچھے صرف کرتا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں ایک بادشاہ گزرا جسے دنیا سکندر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بڑے علاقے فتح کیے، بڑی زمین فتح کی، بڑے ملک فتح کیے، فتوحات کے بعد اچانک بیمار ہو گیا، اپنے سارے لوگوں کو بلا کے کہنے لگا آؤ میری بات سنو، یہ میں نے جتنے علاقے، جتنے ملک اور جتنی جگہ فتح کی ہے ساری کی ساری لے لو، 4 سانسیں تو کوئی دے دو، گھر جا کے مرنا چاہتا ہوں، راستے میں نہیں مرنا چاہتا۔ ساری دنیا کے بدلے 4 سانسیں نہیں خرید سکا، دنیا نے پھر دھوکہ دیا۔ مرنے لگا تو پھر بولا کہ لوگوں جب مر جاؤں تو میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا۔ سکندر، دنیا والے مرتے ہیں، ہاتھوں کو جسم کے ساتھ لگایا جاتا ہے، باہر نہیں نکالا جاتا۔ کہا نہیں،
میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی جس دنیا کے پیچھے بھاگتا پھرا، ساری زندگی جس دنیا کے پیچھے لگا دی، اپنے رب کو بھولا رہا، اپنی نمازوں کو بھولا رہا، آج اس دنیا سے جا رہا ہوں تو ایک کھوٹی دھمڑی بھی میرے ہاتھوں میں موجود نہیں، دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، دنیا نے پھر دھوکہ دیا۔ یہاں پہ اگر دنیا نے کسی کو بچانا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ جب اس دنیا میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نہیں رہے تو ساری دنیا والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں نہیں رہے تو تم کس بات کی مولی ہو۔ اگر اس دنیا نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو کائنات کے امام کو ضرور چھوڑتی، لیکن کائنات کے امام بھی اس دنیا سے چلے گئے اور ایک ایک کر کے ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہر آنے والا سمجھتا ہے میں بڑی چودر چدراہٹ والا، میں بڑے روپے پیسے والا، میں بڑے مال و دولت والا، لیکن یہ دنیا ایک ایک کر کے سب کی کمر کو توڑ کے قبر میں پہنچا دیتی ہے، لیکن انسان آنے والے انسانوں کو سمجھ پھر بھی نہیں آتی۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن بولتا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ قرآن پھر بولے گا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ قرآن پھر بولے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قرآن پھر بولے گا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ قرآن پھر بولے گا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ۔ ان سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ اے انسان تو نے مر جانا ہے، اے انسان یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اے انسان تو نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اے انسان تو اس دنیا میں ایک مخصوص وقت کے لیے آیا ہے، تیرا حساب ہونا ہے، تیرا کتاب ہونی ہے، تیری اعمال ہونے ہیں، ذرہ ذرہ ہمارے سامنے ہوگا، اور اس دن دنیا کا دیا دھوکہ، اس دنیا کی فراوانیاں جن کو دیکھ کے تو دھوکے میں آ جاتا تھا، مسجد سے غافل ہو جاتا تھا، وہ دھوکہ تمہارے سامنے آیا اور واضح ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ غور کرے تو ویسے ہی اس دنیا سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک کوڑے کا ڈھیر آیا، اور میں قربان جاؤں اللہ کے پیغمبر پہ، امت کی فکر کے لیے کائنات کا امام کوڑے کے ڈھیر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آج آپ کا ایم پی ایم این اے آپ کے علاقے میں آئے تو گندگی کے ڈھیروں پہ کھڑا نہیں ہوتا، کائنات کے امام نے بات سمجھانے کے لیے کوڑے کے ڈھیر کے پاس آئے اور صحابہ کو کہنے لگے کہ یہ ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہے، چھوٹا سا، چھوٹے چھوٹے کانوں والا، کون شخص ہے جو میرے ساتھ سودا کرے اور مجھ سے یہ خرید لے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، یہ بکری کا بچہ جس کی کوئی نسل بھی اتنی اچھی نہیں لگتی، چھوٹے چھوٹے کانوں والا، چھوٹی چھوٹی ٹانگوں والا، اور ہے بھی بالکل چھوٹا، یہ تو زندہ بھی ہوتا تو شاید ہم میں سے کوئی نہ خریدتا، اب تو یہ مر چکا ہے، مر کے کوڑے کے ڈھیر پہ آ چکا ہے، اب اس کو کون خریدے گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میرے صحابہ، میرا مقصد بیچنا نہیں، بات سمجھانا تھا۔ اس اللہ کے ہاں اس دنیا کی مثال اس مردہ بکری کے بچے سے بھی بدتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو بتا دیا کہ یہ بکری کا بچہ خریدنے کے قابل نہیں، اگرچہ زندہ بھی ہوتا، لیکن آج ہم میں بڑے بڑے سمجھدار بیٹھے ہیں، لیکن آج ہم میں بڑے بڑے عہدوں والے، بڑی بڑی ڈگریوں والے بھی موجود ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا ایجوکیٹڈ تصور کرنے والے بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن آج اس مردہ بکری کے بچے سے بھی بدتر دنیا کے پیچھے آج ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو جتنا پڑھا لکھا ہے وہ اتنا ہی اس دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگ کے فخر محسوس کرتا ہے، جو جتنا ہی
اس کے اندر کوئی صلاحیتیں ہیں، وہ اتنا ہی اس دنیا کو کما کے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ میں نے دنیا کو کما لیا، میں نے دنیا کو بنا لیا. لیکن اللہ کے پیغمبر بتاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی مثال مردہ بکری کے بچے سے بھی بدتر ہے. آج اس دنیا کے پیچھے ہماری نمازوں کی ہمیں پرواہ کوئی نہیں، آج اس دنیا کے پیچھے ہمیں پرواہ کوئی نہیں اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ڈھیر آیا، وہاں پہ انسانی کھوپڑیاں بھی پڑی تھیں، ڈھانڈیوں کے ڈھانچے بھی موجود تھے، پھٹے پرانے کپڑے بھی موجود تھے اور گندگی کے ڈھیر لگا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ابو ہریرہ یہ وہ کپڑے ہیں جن کو انسان پہن کے بڑا فخر محسوس کیا کرتا تھا، باہر نکلتا تھا تو اپنے ساتھ کسی کو لگنے نہیں دیتا تھا. اگر اس پہ غلطی سے کسی سے چھینٹے پڑ گئے، اس سے غلطی سے کسی کے کپڑوں کے ساتھ اس کا کچھ ہو گیا تو یہ اس کو جینے نہیں دیتا تھا، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا کرتا تھا. اور یہ جو انسانی کھوپڑیاں دیکھ رہے ہو یہ وہ دماغ ہیں جن کے اندر کبھی علم کا فتور، کبھی پیسے کا تکبر، کبھی اپنی ذات اور کبھی اپنے مال کی عیاشی کا تصور ہوا کرتا تھا اور یہ تکبر کی زندگی جیا کرتا تھا. اور یہ جو کھانے اور گندگی کا ڈھیر دیکھ رہے ہو یہ وہ کھانا ہے جو انسان کھا کھا کے پھر غفلت کی نیند سویا کرتا تھا اور اپنے رب سے غافل ہو کے سو جایا کرتا تھا. آج سارا کچھ گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے. بتانے کا مقصد کہ وہ انسان اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہ ان کی باقیات ہیں جو یہاں پہ تمہیں سبق دے رہی ہیں کہ ایک وقت آئے گا تم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث الدنیا سجن للمؤمن کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. آج اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی ہمیں قید محسوس ہوئی ہے؟ اگر ہمیں قید محسوس نہیں ہو رہی، اگر ہمیں اس دنیا کے اندر لطف آ رہا ہے، اگر ہمارا اس دنیا کے ساتھ دل لگ چکا ہے، اگر ہمیں اس دنیا کے اندر دنیاوی فراوانیوں میں، دنیاوی عیاشیوں میں سکون ملتا ہے تو پھر بات خطرے کی ہے، کیونکہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانے کی مانند ہے. اور میری یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا آنے کا مقصد کیا ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اللہ کا قرآن بول کے بتا رہا ہے کہ یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے رہی ہے. جب انسان کو یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں پھر انسان کی غربت اس کو پریشان نہیں کرتی، پھر انسان کی غربت اس کو دن رات نوکریوں اور مال و دولت کے پیچھے مارا مارا پھرنے نہیں دیتی، اور مالداروں کو جن کے پاس روپیہ پیسہ وافر ہو ان کو یہ عیاشیاں نہیں کرنے دیتی، کیونکہ دنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانے کی مانند ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر رہتا ہے، اجنبی رہتا ہے. مسافر جو ہو، اجنبی جو ہو، آپ کے علاقے میں بھی یہاں سے باہر سے لوگ آئے ہوں گے، گھروں میں کام کرنے والے، کوٹھیوں میں کام کرنے والے. کیا آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ اس نے اپنی یہاں پہ کوٹھی بنا لی ہو؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس نے یہاں پہ بڑا خوبصورت محل تعمیر کر لیا ہو؟ اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے ادھر رہنا ہی کوئی نہیں، وہ صرف گزارا کرتا ہے، ایک آدھا کمرہ لیتا ہے، اس میں چٹائی بچھا کے سو جاتا ہے. اس کو پتہ ہے میرا اصل گھر تو پیچھے ہے، یہاں تو میں صرف رکنے کے لیے آیا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مسافر ہوں. یہ مومن کے لیے اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، کیونکہ مومن کا اصل گھر آخرت کا گھر ہوتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ ثابت کیا، وہ واقعی مسافروں کی طرح رہے. اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی غزوہ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، کھجوریں کھا رہے تھے، ہاتھ میں تھوڑی سی کھجوریں تھی، کھا رہے تھے. اللہ کے پیغمبر کو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر مجھے بتائیں اگر میں اس غزوے میں لڑوں، لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں تو جنت ملے گی؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہاں جنت ملے گی.
ان کھجوروں کو پھینکا اور کہا میں اتنی دیر زندہ رہوں کہ یہ کھجوریں کھانے کا انتظار کروں، حالانکہ مجھے میرے اصل گھر کی گارنٹی مل چکی ہے، مجھے جنت کی خوشخبری مل چکی ہے۔ ان کھجوروں کو کھانے پہ بھی وقت کو ضائع نہیں کیا، ان کھجوروں کو پیچھے پھینکا، جا کے لڑے، شہید ہو گئے، کیونکہ انہوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے۔ انسان بس سٹاپ پہ کھڑا ہو، بس کا انتظار کر رہا ہو، اور انسان ساتھ کسی اور مصروفیت میں بھی ہو، وہ مصروفیت جتنی مرضی اہم ہو، جب وہ گاڑی آ جاتی ہے انسان اس مصروفیت کو چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ یہی کچھ تصور ادھر بھی نظر آ رہا ہے، اور یہی مشن اور یہی طریقہ ہم میں بھی ہونا چاہیے۔ اس دنیا سے محبت نہیں کرنی، اس دنیا میں صرف گزارے کرنے ہیں۔ سیلنگ نہیں ہوئی آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، کن فی الدنیا کانک غریب، اللہ کی عبادت میں آگے بڑھو۔ آپ کے گھر کے اندر ٹائل اور پتھر نہیں لگے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جنتوں میں انشاءاللہ سب کچھ میسر آئے گا۔ اس دنیا میں ایمان کے ساتھ رہنا ہے، اس دنیا کے ساتھ دل نہیں لگانا۔ سمجھ یہ آئی کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے اور یہ انسان کی دشمن ہے۔ انسان کا دوسرا دشمن شین سے شیطان۔ آپ کہیں گے اس دشمن کا تو ہمیں بڑا پکے طریقے سے پتہ ہے، ہر کام جو غلط ہوتا ہے ہم اسی پہ تو ڈالتے ہیں، اور اسکول میں گئے استاد جی نے بتایا، مسجد میں آئے قاری صاحب نے بتایا، بچپن میں تھے ماں باپ نے بتایا، دوست احباب نے بتایا کہ شیطان دشمن، اس کے بارے میں تو ہمیں بہت پکے طریقے سے پتہ ہے، لیکن یاد رکھنا یہ دوستی کے انداز میں دشمنی کرتا ہے، پتہ نہیں لگنے دیتا۔ یہ بڑے بڑے سمجھداروں کو اپنی دشمنی میں لا کے ایسا ذلیل و رسوا کرواتا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے شیطان دشمن ہے۔ ہفتے کی رات ہوتی ہے، اگلے دن پتہ ہوتا ہے چھٹی ہے، کہیں آپ گھومنے کے لیے چلے گئے، یا رات کافی دیر تک گھر والوں سے باتیں کرتے گزر گئی، رات کو کافی دیر سے سوئے، صبح فجر کا وقت ہوا، مؤذن کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا میں تیرے آرام سے بڑا ہوں، میں تیرے چین سے بڑا ہوں، میں تیری نوکری اور فیکٹریوں سے بڑا ہوں، اٹھا اللہ کے گھر میں آ جا۔ یہ شیطان دوسرے کان میں آ کے کہتا ہے ساری رات کا تھکا ہوا تو گھر آیا ہے اور سارا ہفتہ نمازیں پڑھتا ہی رہتا ہے، آج تیری جماعت رہ بھی جائے گی، نماز لیٹ بھی ہو جائے گی تو اتنی کوئی قیامت نہیں آنے لگی۔ کروٹ لیتا ہے، سو جاتا ہے، کس کی مانی؟ آپ تو کہتے تھے ہمیں پتہ ہے شیطان دشمن ہے۔ قاری صاحب سے سنا کہ نکاح، بچوں کی شادیاں سنت کے مطابق کرنی چاہیے، فضول خرچیوں سے بچنا چاہیے۔ اس کو جوش آیا، ایمان بڑھا، ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد اپنے بچوں کا جب بھی وقت آیا شادی سنت کے مطابق کروں گا۔ گھر گیا تو آگے سے آواز آئی ایک ہی تو میرا بیٹا ہے اور اس کی شادی بھی میں بغیر اپنے شوق پورے کیے کر لوں۔ اور پھر آواز آئی کہ وہ جن کے کھا کے آئے ہو ان کو بھی تو کھلانے ہیں۔ یہ شیطان آ کے ساری باتیں بتا رہا ہے، یہ سر نیچے کر کے کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں، پھر کر لیتے ہیں، کس کی مانی؟ آپ تو کہتے تھے ہمیں پتہ ہے شیطان دشمن ہے۔ یہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور سخت ترین دشمن ہے۔ اس نے آپ کے رب کے ساتھ چیلنج کیا ہے، اس نے آپ کے رب کے آگے یہ بات کر کے آیا ہے کہ میں تیری مخلوق میں سے جہنم میں اپنے ساتھ افراد کو لے کے جاؤں گا۔ لیکن آج اس کی دشمنی چل رہی ہے اور بھرپور طریقے سے چل رہی ہے، اور لوگ اس کی دشمنی کا نشانہ بھی بن رہے ہیں۔ اب اس دشمن کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس دشمن کے خلاف دعوت کا میدان کھڑا کرنا ہے۔ اس دشمن، یہ شیطان روزانہ آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ عصر کے وقت، عصر کے بعد غروب آفتاب کے وقت اس کا تخت لگتا ہے، اور اس کے سارے جو شیاطین چھوٹے اس نے چھوڑے ہوتے ہیں وہ آ کے سارے دن کی اس کو رپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں آج فلاں انسان کے ساتھ دشمنی مول لے کے آیا ہوں، اس کے پہ اپنی دشمنی کا وار چلا کے آیا ہوں، اور یہ ساری تفصیلات روزانہ پوچھتا ہے۔ شیطان تو ہمارے خلاف روزانہ میٹنگ کرے، شیطان تو روزانہ اپنی ساری لجنا کو بلا کے ہمارے خلاف جو جو نئے اس نے ہتھیار استعمال کرنے ہیں ان کو استعمال کرے، لیکن ہم انسان ہفتے بعد ایک جمعے میں آ کے سمجھیں کہ حق ادا ہو گیا۔ دعوت کا میدان، سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کہتے ہیں مجھے زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، ساری دنیا کے انسان گھاٹے اور خسارے کی زندگی بسر کر رہے ہیں سوائے اس شخص کے جو 3 کام کرے گا، اکٹھے 3 کام. الا الذین آمنوا، ایمان لے کے آئے گا. اللہ کا شکر ہے ایمان والے ہیں تو مسجد میں آئے ہیں. وعملوا الصالحات، نیک عمل، اور نیک عمل میں سب سے جو بنیادی عمل ہے وہ نماز کا عمل ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو کافر تو سمجھتے ہی نہیں نا. اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث پہ جس دن ہم نے یقین کر لیا، آدھے سے زیادہ بے نمازی نماز والے بن جائیں گے. بڑے ہلکے سے انداز سے کہہ دیا جاتا ہے، میں بچے کو کہتا ہوں نماز نہیں پڑھتا. تمہیں پتہ ہونا چاہیے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق، اور تم گھر میں پرورش اس کافر کی کر رہے ہو. اگر بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق کہ میرے گھر کے اندر کافرہ کی پرورش ہو رہی ہے. اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی اس پہ یقین رکھو کہ بیوی جو گھر میں نے رکھی ہے کافرہ ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مومن کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے. فجر پڑھی تو مومن، ظہر چھوڑی تو کافر، عصر پڑھی تو مومن، مغرب پھر چھوڑی تو پھر کفر کی حالت میں. جب یہ پتہ ہوگا کہ میرے گھر کے اندر کفریہ کام ہو رہے ہیں، پھر انسان کے دل کو چوٹ بھی پہنچے گی، ٹھیس بھی پہنچے گی، پھر کچھ انداز بھی بدلے گا اور پھر انشاءاللہ حالات بھی بدلیں گے. تیسرا کام وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اکیلے نمازیں خود نہیں پڑھنی، ایمان خود نہیں لے کے آنا، شیطان کے مقابلے میں نکل کے جن کو وہ بہکار ہے ان کو بھی اللہ کی طرف لے کے آنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے. یہ 3 کام اگر ایک ساتھ نہیں کریں گے، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے. اور جس کو اللہ کہہ دیں خسارے میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جنت سے محروم ہے. دعوت کا میدان، اس میں ہم بڑے سست ہیں. باہر نکلتے ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ والا پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی مسجد کو نہیں گیا، ہماری دکان کے ساتھ والا پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی اللہ کے گھر میں نہیں آیا، لیکن ہمیں پرواہ کوئی نہیں. 1-2 بار کہہ بھی دیا ہوگا، لیکن وہ جستجو، وہ بار بار کہنا، وہ آئے یا نہ آئے اس سے آپ کا تعلق کوئی نہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ کہنے سے آپ کا تعلق ہے. یہ ہم پہ فرض ہے. باہر نکلتے ہیں، آپ کے نوجوان چوکوں چوراہوں میں کھڑے گالیاں بکتے نظر آتے ہیں اور ہر الٹا پھلٹا کام کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہم میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوتی کہ ان کو کھڑے ہو کے 4-5 منٹ اللہ کی یاد ہی دلا دیں. اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم نے اس کے تجربات دیکھے ہیں. لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کے پاس کبھی کوئی آیا ہی نہیں اللہ کی بات کرنے. مسلمان ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ مسجدوں والے بس جمعہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر لیا. تو لہٰذا اس شیطان یہ ہمارا دشمن ہے، دوستی کے انداز میں یہ دشمنی کرتا ہے، اور اس دشمن کے خلاف ہم نے کرنا کیا؟ دعوت کا میدان کھڑا کرنا ہے، اللہ کے دین کو پیش کرنا ہے لوگوں کے آگے. انسان کا تیسرا دشمن وقت کم ہے، مال ہے. آپ کہیں گے اب یہ مال انسان کا کیسے دشمن ہے؟ کوٹھی بنگلے پیسے کے، یہ چلتی گاڑیاں پیسے کی، یہ شہرت اور دولت سارا کچھ پیسے کا، اور بنتے ہیں رشتہ دار جب کچھ پاس ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے. یہ پیسہ انسان کا کیسے دشمن ہے؟ حقیقت میں یہ پیسہ بھی انسان کا دشمن ہے. مجھے بتائیں وہ چیز جو آپ کو آپ کے رب سے جدا کر دے، جو باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دے، جو بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دے، جو ماں اور بیٹے میں دشمنی پیدا کروا دے، وہ دوست ہوتی ہے یا دشمن؟ انسان کی دشمن ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. پھٹا پرانا لباس پہنا ہے. اللہ کے پیغمبر نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے اللہ کے پیغمبر پریشان نہ ہو، آج اگر حالات تنگ ہے کل کو فراوانی بھی آئے گی، مسلمانوں کے پاس مال آئے گا. اللہ کے پیغمبر کہنے لگے نہ نہ نہ،
میں عبداللہ ذوالبجادین کی غریبی کو دیکھ کے نہیں رویا، میں تو اس وقت کو یاد کر کے رویا ہوں۔ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے پاس اتنا مال آئے گا، اتنی دنیا کی ہوس آئے گی کہ لوگ اللہ کے گھروں میں آنا بھی بھول جائیں گے۔ آج آپ دیکھتے نہیں اس مال کے نشے میں، اس مال کو کمانے کے چکر میں کتنے لوگ ان مسجدوں سے دور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح ملی، مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، مال کے انبار لگ گئے، کپڑا ہٹایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کہنے لگے امیر المومنین خوش ہونے کا وقت ہے، مسلمانوں کو فتح مل گئی، مالوں کے انبار لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے لگے کہ یہ وہی چیز ہے جو انسان کو انسان کے رب سے دور کر دیتی ہے، جو انسان کو انسان کے رشتہ داروں سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ سے جب بھی مال مانگا کرو تو انداز کچھ یہ اختیار کیا کرو کہ اللہ ایسا مال نہ دینا جس سے مجھے تیری ذات بھول جائے یا اپنی اوقات بھول جائے، مال ایسا دینا جس سے مجھے تجھ رب کی ذات بھی یاد رہے اور اپنی اوقات بھی یاد رہے۔ یہ مال بھی انسان کا دشمن ہے۔ بات کو مزید مختصر کروں، انسان کا چوتھا دشمن انسان کا نفس ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، قسم اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات پکی اور پختہ ہو جائے، اور اللہ کو تو قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن جب اللہ قسم اٹھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو پہلے ہی بڑی اہم تھی، لیکن یہ بات اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قسمیں اس دشمن کو بتانے پہ لگائی ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ کہتے ہیں مجھے سورج اور اس کی چمک کی قسم، مجھے چاند اور اس کی دھمک کی قسم، مجھے پہاڑ اور اس کی بلندیوں کی قسم، مجھے زمین اور اس کی وسعتوں کی قسم، مجھے آسمان اور اس کی اونچائیوں کی قسم۔ جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ یہ بھی انسان کا بہت خطرناک دشمن ہے جو انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، انسان کو الٹے الٹے مشورے، الٹی الٹی خواہشات دلاتا ہے، اور ان تینوں دشمنوں کی ابتدا یہی دشمن کرواتا ہے، یہی موقع دیتا ہے۔ انشاءاللہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم نے اپنے ان دشمنوں سے بچنا ہے، اور دنیا کے دشمنوں سے بچنے کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان دشمنوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جس طرح میں نے مثال دی کہ آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کا بیٹا، ان کا بھی کوئی دشمن ہو تو ان کے لیے بھی آپ پوری تگ و دو کرتے ہیں۔ یہ آپ کے بیٹے کا بھی دشمن ہے، یہ دشمن آپ کے باپ کے بھی دشمن ہیں، یہ دشمن آپ کے بھائیوں کے بھی دشمن ہیں، یہ دشمن آپ کی بیوی کے بھی دشمن ہیں، یہ دشمن آپ کی بیٹیوں کے بھی دشمن ہیں۔ انشاءاللہ ان کے لیے بھی جہاں تک ممکن ہو سکے کہنے کے ساتھ، جہاں پہ پیار کے ساتھ کام چلتا ہو وہاں پہ محبت کے ساتھ، جہاں پہ آپ کا حکم چلتا ہو وہاں پہ حکم چلا کے، جہاں پہ طریقہ جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے اپنے ان بھائیوں کی بھی مدد کرنی ہے، اور انشاءاللہ ان دشمنوں سے بچنا ہے، اور ان دشمنوں کو دنیا کو بھی بتانا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آخرت کے راستے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي